السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں ہمارے پیارے آقا محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس دنیا میں آمد ہوئی۔ لیکن پیارے دوستو، آج اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایسا ٹاپک پہ ذکر کیا جائے، جب بھی آپ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آتی ہے تو ایک جو کوشچن ہے، سوال ہے، کافی کثیر تعداد میں وائرل ہوتا ہے۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ پیارے دوستو، عالم الغیب یعنی غیب کا علم جس کے پاس ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا بھی علم ہمارے پاس موجود ہو، اس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے میں کثیر تعداد میں اختلافات موجود ہیں، لیکن جہاں اختلافات موجود ہے وہاں اگر آپ بات کریں گے تو یہ بات نکل کر آتی ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو دی گئی ہے وہ علم عطائی ہے، یعنی جتنا علم اللہ کے نبی کو دیا گیا اتنا ہی علم ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، ہمارا کیا ماننا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آپ سب کو چھوڑ کر صرف قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن شریف کے اندر سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جو کھل کر واضح طور پہ کہتی ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن پیارے دوستو، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے من گھڑت باتیں بیان کر کے لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، لیکن جن کا ماننا ہے کہ آپ کو علم غیب حاصل ہے، ان سے اگر آپ کوشچن کریں گے، جیسا کہ میں نے بھی کوشچن کیا، جب باتیں کھل کر آتی ہیں تو ان کا بھی ماننا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو علم غیب ہے وہ علم عطائی ہے، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا، دے دیا، اتنا ہی علم آپ کے پاس موجود ہے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے تو بات سب برابر ہو جاتی ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے علم عطا کی گئی ہیں، نبیوں کو کچھ ایسے علم عطا کی جاتی ہیں جو عام لوگوں کو عطا نہیں کی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں چند آیتیں رکھوں گا جس سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زبان سے کہلوا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، مگر یہ علم آپ کی ذات کا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جس کو عطائی علم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50، اس کے اندر اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چند ایسے علوم سے نوازا جس سے عام انسان نہ آشنا ہے، عام انسان اس تک رسائی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا علم غیب کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتیں، مثال کے طور پہ قبر کی حالات، جنت و جہنم کے حالات، محشر کے حالات آپ کو بتلا دیا تھا، آپ کو مطلع فرما دیا تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص، خواہ نبی ہو، خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے دوسرے آیت میں فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام کی آیت ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ یعنی غیب کی جو کنجی ہے اسی کے پاس ہے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے دوسرے آیت میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی طریقے سے دوسرے آیت میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے غیب کی جو باتیں ہیں اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل سے ثابت ہے کہ آپ علم غیب کلی سے متصف نہیں تھے۔ اور دوسری آیت میں
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا تو اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اور اسی طریقے سے بخاری مسلم کے صحیح حدیث سے موجود ہیں جہاں بالکل واضح طریقے سے یہ چیز موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ پیارے دوست، ہمیں اس کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی مسلک سے بدھ کر بدھے رہیں، ہم دماغ کو نہ کھولے۔ دماغ کھولنے کے حوالے سے، آنکھ کھولنے کے حوالے سے، بار بار اسٹڈی مطالعہ کرنے کے حوالے سے، غور و فکر کرنے کے حوالے سے، تدبر کرنے کے حوالے سے، تفکر کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ موجود ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کہ کسی مسلک میں ہم ہیں، کسی مسلک کی تائید تقلید کرتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہیں اور ہم ذرا بھی نہ سوچیں، قرآن کریم میں غور و فکر بھی نہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی مسلک کا فالو کرنے والے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود مسلک سے اٹھ کر ان چیزوں کا مطالعہ کریں کہ کیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور عالم الغیب ہیں تو کس طریقے کی آپ کو، ہم سب کو اس پہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا شروع میں ہی، جن کا ماننا ہے آپ عالم الغیب ہیں اور جن کا ماننا ہے آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اگر جب بھی باتیں ہوتی ہیں، جہاں تک میں نے بات کیا ان لوگوں سے جو عالم الغیب کے قائل ہیں، تو بات یہ سامنے آتی ہے، ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ علم عطائی، علم کے دو قسمیں ہیں، جس کو علم عطائی ایک کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آپ کو عطا کر دیا غیب کی چیزیں، اتنا آپ کو علم ہے۔ دوستو، اگر آپ کی یہ بات ہے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تدبر، اسٹڈی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔